یا جو ہسبینڈ جو ہے وہ ڈیورس دے دیتا ہے یا جو عورت کھلا لے لیتی ہے, سپریشن لے لیتی ہے, تو کیا وہ قرآن پہ عمل کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی. یا جو لائر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیے کھلا لینے کے بھی کچھ اصول ہیں, لیکن ہمارے جیسے صاحبان جو ہے وہ اگر کوئی عورت آ جاتی ہے, بھئی مجھے مار پیٹ ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, آلتو فالتو لکھ دیتے ہیں, کھلا کی ڈگری پکڑا دیتے ہیں, تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہوگا؟ آیا لائر ہوگا یا جج صاحبان ہوگے؟ یہ دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہے قرآن آپ کو کہہ رہا ہے صلہ رحمی, قطع رحمی بالکل بھی نہیں ہے. سورہ نساء میں بھی ہے, سورہ احزاب میں بھی ہے, اور سورہ طلاق میں بھی ہے, کیونکہ یہ صلہ رحمی جو ہے یہ رحمان کے رحم سے ہے. اگر آپ ایک بچے کو ماں سے جدا کر رہے ہو یا باپ سے جدا کر رہے ہو تو کیا کر رہے ہو؟ سب سے بڑی گناہ کر رہے ہو آپ, جو کہ قرآن اس کی ٹوٹلی آپ کو ڈینائی کر رہا ہے. قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ صلہ رحمی ہر جگہ پہ صلہ رحمی آئی ہوئی ہے, ہر جگہ پہ. اب ایک ماں اس کے بچے کو جدا کر رہی ہے اپنے باپ سے, اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ کے ہوتے ہوئے اس نے بچوں کو یتیم کر دیا. تو پھر ہمارے معاشرے میں جس بچی کا میں نے ابھی ذکر کیا, یا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ سائیکولوجیکلی پرابلمز آئے گی, تو ڈیفینیٹلی پھر یہ چیزیں آئیں گی. اور اس میں زیادہ قصور کس کا ہے؟ وہ زیادہ قصوروار جو ہے وہ ماں ہے. لیکن آج ہمارا ٹاپک جو ہے, ہم جس مقصد کے لیے آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں, ہم صرف اور صرف ایز اے فادرز اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ جتنا حق ماں کا ہے اتنا حق باپ کا بھی ہے. کیا یہ ماں اس بچے کو باپ سے الگ کر کے باپ کا پیار دے سکتی ہے؟ بتائیں آپ مجھے. کوئی ماں نہیں دے سکتی. میری جتنے بھی اعلیٰ احباب ہیں اس وقت, چاہے چیف جسٹس صاحب ہیں, لائر صاحبان ہیں, ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را جتنے بھی باپ ہیں, فادرز ہیں, اس فادرز ڈے کے موقع پر ان سب کو ان کے یہ جائز حقوق کے لیے آئے ہوئے. جس طرح یہ ویڈیو ابھی چل رہی تھی اور سب کے آنکھیں جو ہے وہ نم کی, کوئی ایسا بندہ نہیں تھا, چاہے وہ کیمرہ مین کیوں نہیں بیٹھے ہوئے, اس حال میں جتنے بندے بیٹھے ہوئے سب کی آنکھیں نم تھی. کیوں نم تھی؟ اس لیے نم تھی کیونکہ یہ آج سب کے سب جو ہے اپنے حق کے لیے آئے ہوئے, اپنے بچوں کے لیے آئے ہوئے, کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے ہوئے, اپنے بچوں کے لیے آئے ہوئے. اور قرآن آپ کو یہ حق دے رہا ہے, شریعت آپ کو یہ حق دے رہا ہے, اسلام آپ کو یہ حق دے رہا ہے, دین آپ کو یہ حق دے رہا ہے. تو پھر جج صاحب کون ہے اور لائر کون ہے؟ تو میری چیف جسٹس جناب سے درخواست ہے کہ قیدیوں کی طرح نہیں, جو بھی وزٹنگ آورز ہے وہ نہیں, گھر میں ملاقات جو بھی ہے وہ گھر میں ہونی چاہیے. میرے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فارن کنٹریز کی میں تھوڑا سا, چونکہ میں کافی کنٹریز ہو کے آیا ہوں, وہاں پر فرائیڈے کو بچے کو لے کے جاتے ہیں باپ, اگر سپریشن ہوئی ہے, ڈیورس ہوئے, جو بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے, فرائیڈے کی صبح لے کے جاتے ہیں بچے کو, اور پھر اتوار کی شام کو واپس اس کے پاس لے کے آتے ہیں, ماں کے پاس. اس دوران یہاں تک ہے کہ اگر ماں ان بچوں کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو ان کو بھی اجازت ہے. یہ یو کے کی لا میں ہے, اور یو کے میں یہ ہو چکا ہے, میرے سامنے یہ چیز ہے. میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے سامنے ہو چکی ہیں, اور وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو قرآن, حدیث اور اسلام دین ہمیں کہہ رہا ہے. اسلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے, دین ہمیں یہ کہہ رہا ہے, شریعت ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا حق ماں کا ہے, اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ جو ہے جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. آپ باپ سے, چیف جسٹس صاحب, اس کا حق نہیں چھین سکتے.
لائر صاحبان آپ ان سے ان کا حق نہیں چھین سکتے. اگر آپ لوگوں نے ثالثی کونسل بنایا ہوا ہے تو ثالثی کونسل جو ہے وہ فالتو ہی فالتو ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو ختم کر دینا ہی بہتر ہے. بہت شکریہ. میں خود ایک فادر ہوں. میرا ایک بیٹا اور 2 بیٹے. بچوں کا جو سب سے پہلا ہیرو ہوتا ہے وہ ان کا باپ ہوتا ہے. وہ ان کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. بچیوں کو جو سیکیور کرتا ہے اور جو پروٹیکٹ کرتا ہے وہ ان کا باپ کرتا ہے, اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں. میری اپنی بیٹی جو ہے وہ جب بھی کوئی شکایت کرتی تھی تو وہ مجھ سے کرتی تھی اس اتھارٹی کے ساتھ کہ میں باقی سب کو پوچھوں گا, کیونکہ میں اس کا ایک ہیرو ہوں. اس لیے جو باپ ہوتا ہے وہ اتنا ہی اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے جتنی ایک ماں کرتی ہے, اور باپ سے کوئی اس کا حق نہیں چھین سکتا, اس کا ملنے کا بھی اور اس کی گارڈین شپ کا بھی. ڈیورس جب ہو جاتی ہے, سیپریشن ہو گئی, بے شک ماں جو ہے وہ ایک ایکچوئل گارڈین ہے, لیکن باپ جو ہے وہ نیچرل اور کنسٹرکٹیو گارڈین ہے. ہمارا وارڈ ایکٹ جو ہے 1898 کا, اس کا آرٹیکل 19B بھی ہمیں جو ہے وہ نیچرل گارڈین کہتا ہے. اسی طرح ہمیں سپریم کورٹ کی بہت ساری ججمنٹس بھی اور بہت جو باقی لاز ہیں وہ بھی ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں, اور وہ سمپلی ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ کنسٹرکٹیو اور نیچرل گارڈین ہے, کیونکہ ہم لوگ اپنے بچوں کی نگہداشت کا, ان کی ایجوکیشن کا, ان کی ٹیوشن کا اور باقی ساری جو بھی باہر کی ان کی چیزیں ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہم لیتے ہیں. ہمارے اوپر بہت ساری آبلیگیشنز بھی ہوتی ہیں. خالی ہم لوگوں نے خرچہ اور مینٹیننس اور باقی چیزیں نہیں کرنی ہوتی ہیں, ہم لوگوں نے ان کی نشو و نما بھی کرنی ہوتی ہے. ان کی نرشمنٹ کے لیے, مینٹل گروتھ کے لیے ہم لوگوں کا ان سے ملنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. آخر میں کٹ شارٹ کروں گا اپنی بات کو, اور سمپلی میں یہ کہوں گا کہ نان کسٹوڈیل فادر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھے, کیونکہ آپ کا لا, آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کا لا کو کہاں کہاں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. آپ ایپلیکیشن دیں گارڈین شپ کی, جس میں آپ کو, میں معزز جج صاحبان سے بھی اور لائر سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہم جیسے نان کسٹوڈیل فادرز کو سپورٹ کریں کہ جب ہم ایک گارڈین شپ کی ایپلیکیشن دیں تو وہ ہمیں گارڈین شپ لینے کے لیے ہمارا ساتھ دیں کورٹ کے اندر بھی, کیونکہ یہ ہمارا ایک لیگل رائٹ بھی ہے, ہمارا مذہبی رائٹ بھی ہے اور ہمارا حقیقی رائٹ بھی ہے, کیونکہ ہم کنسٹرکٹیو اینڈ نیچرل گارڈین ہیں اپنے بچوں کے. تھینک یو سو مچ. چاہے وہ عوام ہوں, چاہے جج صاحبان ہوں, جو بھی ہوں, کہ وہ جو متاثرہ والدین ہیں, متاثرہ باپ ہیں, ان کی تڑپ کو سمجھیں. بیسکلی تو ہم اس لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, کوئی مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا ہے, ہماری کوئی تڑپ ہے, ہماری کوئی پرابلم ہے, اس لیے یہاں پہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں. پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ ہم لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اس وجہ سے یہاں پہ یہ اسٹیپ لینا پڑ گیا ہے. تو اس تڑپ کو سمجھیں, عام عوام بھی سمجھیں اور وہ لوگ بھی سمجھیں جو کہ دوسرے پیرنٹ سے بچہ ملنے نہیں دیتے. ایک تو ٹھیک ہے میاں بیوی میں جو بھی ہو گیا, جو بھی مسئلے مسائل ہو گئے آپس میں ہو گئے, میں دونوں کی بات کرتا ہوں, دونوں میں جو بھی مسئلے مسائل ہو گئے وہ دونوں اس چیز کو سمجھیں کہ ٹھیک ہے ہم نے جو بھی ہو گیا ہم علیحدہ ہو گئے ہیں, لیکن دوسرے پیرنٹ کو بچہ ملنے دے, چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ ماں ہو, جس کے پاس بھی بچہ ہو دوسرے کو ملنے دے, کہ آپ کو کورٹ میں یا عدالت میں ایک تو پہلے جانا ہی نہ پڑے, آپس میں ہی سیٹل کر لیں. باہر کی مثال بار بار ہم لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم باہر سے لیتے ہیں, فونز لیتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, تو ان کی اچھی چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. وہاں 90% کیسز US میں اگر آپ دیکھیں وہ وداؤٹ کورٹ اس میں سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں. کورٹ اگر بلائے بھی تو پہلی میٹنگ میں ہی جو پیرنٹس ہیں وہ آپس میں سیٹل کر لیتے ہیں اگریمنٹ کہ کیسے ہم نے جو ہے بچوں کو لے کے جانا ہے. کوئی اس طرح کا لمبا چوڑا نہیں ہوتا. دوسری چیز, اچھا ایک چیز میں یہ بات کروں گا کہ آن گراؤنڈ جو ریالٹی ہے اس میں یہ واقعی میں جو ہے جو بھی شیڈول دے دے عدالت, جو بھی فیصلہ کر بھی دے بچوں کو باپ سے ملانے کا دے دے, اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی اس طرح سے نظر نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے اگر آپ اسٹرانگ ہوں, آپ کے پاس کوئی اچھا بیک گراؤنڈ ہو, آپ اچھے بولنے والے ہوں, شاید آپ کو ہیلپ مل جائے, اور ایسے کیسز ہیں بھی جہاں ملتی ہے, لیکن وہ ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں کہ اچھا اس کیس میں مل گئی ہیلپ, اچھا فلانا وہ لاہور میں کیس اٹھاؤ اس میں ہیلپ ملی. ہونا تو یہ چاہیے کہ اکراس دا بورڈ سب کو عام عوام کو جو بھی جائے اس کو ہیلپ مل جائے, آسانی ہو.
آسانی ہونی چاہیے قانون میں، مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو بہت زیادہ فائٹ کرنا پڑے. لگتا یہ کہ باعث ہے ٹورڈز جو باپ ہے ان کی طرف باعث ہے جنرل، ایسی فیلنگ آتی ہے کہ بہت زیادہ آپ کو کرنا پڑتا ہے اور دوسری پارٹی آئے بھی نہ تو نہیں ہوتا. جنرل یہ فیلنگ ہے، یہ جنرل ٹرینڈ یہ ہے. اور یہ صرف پاکستان میں میں بتاؤں یہ ریالٹی ہے جو باہر کے ملکوں میں. اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا اس چیز کی کہ شیئرڈ پیرنٹنگ مراد ہوتا ہے کہ دونوں پیرنٹنگ کر رہے ہیں. وہ جب آئی تھی تو لوور لیول پہ نہیں امپلیمنٹ ہو رہا تھا. جیسے ہمارے سپریم کورٹ کے بعد کی ججمنٹس موجود ہیں تو لوور جو گارڈین کورس انہوں نے اور ہو جائے. اور اس کے بعد وزٹنگ رائٹس کا مسئلہ ہے تو آپ ادھر لکھ کے، اگر جہاں پہ وہ یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ باپ کو خرچہ دینے کا حق ہے اور باپ کے اوپر اتنا خرچہ دے، ادھر ساتھ وہ یہ بھی لکھ کے آرڈر جاری کریں کہ آج سے باپ کو وزٹنگ رائٹ کا بھی حق ہے. ہم یہ چیز آپ پے ضرور کرتے ہو لیکن آپ کو جو ویزیٹیشن کا رائٹ ملتا ہے اور جس کے لیے آج ہم نے یہ ساری محفل ارینج انہوں نے کی ہے. آپ کی ویزیٹیشن صرف 150 دن یا اس کے لیے نہیں ہوتی کہ مہینے میں 2 دفعہ آپ کو ملے گی. آپ کی ویزیٹیشن جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بھی ہو سکتی ہے، آپ کی اسکولنگ کے بچوں کے دوران بھی ہو سکتی ہے، پی ٹی ایم میٹنگ میں بھی ہو سکتی ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ماں کے پاس اس کی فزیکل کسٹڈی ہے. ماں کے پاس صرف بچے کی فزیکل کسٹڈی ہوتی ہے، اس کی کنسپٹیو کسٹڈی باپ کے پاس ہی رہتی ہے. وہ کوئی قانون نہیں لے سکتا. اور وہ جو یہاں ابھی بھائی ہال میں کہہ رہے تھے کہ آپ خط لکھیں کسی کو، تو یہ سارے خطوط اور یہ سب قانون ہمارے بنے ہوئے، صرف ہمیں اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. ہمیں یہ اویئرنیس ہے ہی نہیں کہ باپ کا حق کیا ہے. آپ جب کورٹ میں کیس فائل کرتے ہیں، آپ جب وکلا کے پاس آتے ہیں، انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ وکیلوں کو آپ لوگ بلیم تو کر دیتے ہیں لیکن کچھ وکیل وہاں ایسے بھی ہیں جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ان باپ یہ جتنے فادر ہیں ود می کہ ہم لوگ ان باپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ان کا حق دلواتے ہیں. آپ کو صرف یہ پتا ہونا چاہیے اور آپ اس فورم کے تھرو اگر کورٹ میں آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ والد کے والدہ کے پاس ہے لیکن بینگ اے فادر میں وہاں پر پی ٹی ایم جس طرح یہاں موسٹلی ہوتا ہے اور ہوا ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے کئی کیسز میں کہ جب باپ اسکول جاتا ہے تو ٹیچرز بھی ان کو نہیں ملنے دیتے کیونکہ وہ ان کو گائیڈ ایسا کر دیا جاتا ہے. آپ کورٹ میں آ کے یہ چیز ایک دفعہ بول کے دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حق ملے گا اور یہ ہوتا ہے اور وہاں ملا بھی ہے. لیکن کیونکہ آپ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے تو سارا بلیم جوڈیشری پہ یا وکلا پہ آ جاتا ہے. یہ ساری بات صرف اس چیز کی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے حق سے اپنی چیزوں سے اویئرنیس تو ہو. لا کو پڑھیں تو صحیح، لا بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس. تھینک یو. بیٹا ادھر دیکھو کیمروں کی طرف پیچھے سمجھنا کام کرتا میں آگے نہیں کھڑا میں ایک ایک کر کے بلا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ نسیم تم ہاں قطر سے آئے ان کو بتائیں، یہ دادا والا بتائیں نا، ادھر دادا والا ان کے ساتھ کریں. دادا والا صاحب کہاں پہ؟ ادھر یہ دادا ادھر بچے کے پاس ہوگا دادا دادی والا، وہ پکڑے اس کے آگے پیچھے لڑکے